علی ما یرا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی گواہی دی کہ دل، چونکہ اللہ تعالیٰ جو علم اترتا ہے وہ دل پہ اترتا ہے. علم وہ ہے جو دل پر آئے، زبان پر جو آئے وہ علم نہیں، کانوں میں اترے وہ علم نہیں، دماغ کی نسوں میں جو پھنسا ہوا اٹکا ہوا ہو وہ علم نہیں. وہ فیضی کے پاس بھی تھا، ابو الفضل کے پاس بھی تھا، وہ شیطان کے پاس بھی ہے. سب سے زیادہ علم شیطان رکھتا ہے. امور آخرت آسمانوں پہ بیٹھ کر اس نے دیکھے ہیں. علم وہ ہے جو کانوں سے نکلتا ہوا دماغ کے تانے بانے سے وہ بارش کے قطروں کی طرح ٹپکتا ہوا اور اپنی راہیں بناتا ہوا وہ دل کے خانے میں جا کے فٹ ہو جائے، وہاں جا کے راسخ ہو جائے، وہ علم بنتا ہے. باقی سب ہماری طرح کی لفاظی ہے. ہمارے جیسے خطیب ہیں جن کو آپ لوگ عالم سمجھ بیٹھتے ہو. علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے اور دل کی دنیا بدل جائے. علم وہ نہیں ہے جو زبان پہ جس کا کرشمے ظاہر ہو رہے ہوں. علم وہ نہیں ہے جو دماغ کے تانے بانے میں پھنسا ہوا ہو. علم وہ ہے جو دل پہ اترے. اب دل گندا ہے تو آنے والا علم بھی گندا ہو جائے گا. جیسے پاک کپڑے کو گندی نالی میں ڈالو تو ناپاک ہو گیا، پاک برتن میں پیشاب ڈالو ناپاک ہو گیا، پاک برتن کو گندگی میں پھینکو ناپاک ہو گیا. تو آنے والا علم پاک، دل گندا ہو تو ناپاک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل کی گواہی دی، ما کذب الفؤاد ما کذب الفؤاد. میرے نبی جیسا تو کوئی کسی کا سچا دل ہے ہی کوئی نہیں. کائنات کا سب سے کھرا دل، سب سے سچا دل، سب سے روشن دل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے احسن، سب سے اشرف، سب سے بلند و بالا جو دل ہے وہ میرے نبی کا ہے. جبھی تو میرا قرآن اس کے اندر آ گیا، جبھی تو میرا علم اس کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کلام نفسی اتارا اپنے نبی پر، لفظ نہیں اتارے، اپنا ذاتی کلام. اس بغیر شکل کے اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں بنائی جا سکتی. لیکن اللہ خود کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، تیرے اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. فإنک بأعیننا فاصبر فإنک بأعیننا، میرا نبی صبر کر، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تو میری آنکھوں کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بے وجہک الکریم، یا اللہ تیرے روشن چہرے، تیرے پاک کرم والے چہرے کے تو پھیل. تو اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کی آنکھ بھی ہے. بل یداہ مبسوطتان. آپ اللہ تعالیٰ فرما رہا، یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، نماز پڑھنے والے کو مبارک ہو جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو تاہا مسجد کے قالین پہ نہیں، وہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. سجدہ کرنے والا وہ مٹی میں سجدہ کرے، قالین پہ سجدہ کرے، روڑے پتھر پہ سجدہ کرے، صحرا کی ریت پہ سجدہ کرے. دیکھنے میں سجدہ چٹائی پر ہوا، قالین پر ہوا، روڑے پر ہوا، ریت پر ہوا، پتھر پر ہوا. پر آپ کے نبی نے آپ کو بشارت دی مبارک مبارک ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے. لیکن اس کے قدم کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کی آنکھیں کیسی ہیں ہمیں نہیں معلوم، اس کی کرسی کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم ایمان لائے بغیر کسی تصور کے، بغیر کسی کیف کے، بغیر کسی اس کی کیفیت کے، بغیر شکل کو سوچے، بغیر تصور کو تو کسی تصور میں اللہ کو لائے سمائے بغیر ایمان لائے. جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے، جیسے اس نے کہا وہ ویسے ہی ہے. پر کیسا ہے اسے کوئی نہیں، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کلام فرماتا ہے، اللہ بولتا ہے. کیسے ہمیں نہیں پتا، ہاں اللہ کے نبی کو پتا ہے، چونکہ اللہ اپنے نبی پر اپنا کلام براہ راست اتارتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہمارے نبی نے. یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے، صحیح روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے
کیا آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. ہاں رائے تو ربی، دیکھا دیکھا. وہ کیا آنکھ ہیں جو اللہ کو زندہ حالت میں دیکھ لے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنے کو جی چاہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی لن ترانی، نو 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 نو، ہرگز 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 نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں واحد نبی ہیں جو لاڈلے تھے، لاڈلے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیا کرتے تھے. اللہ کسی بات سے روک بھی دیتا تو کہتا نہیں کرنی ہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھ سکتے کہ نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے. تو ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا بھئی یہ تو موسیٰ کا ہمت ہی جو کہہ گئے نہ کے باوجود بھی کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو دیکھنا ہی ہے. ہماری تو ہمت نہ ہوتی کہ ہم کہتے نہیں میں نے دیکھنا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ لاڈ دیا تھا. وہ اللہ سے ضدیں کر لیا کرتے تھے کہ نہیں اعلیٰ میں نے دیکھنا ہے، بس مجھے دکھا مجھے دکھا. اچھا دیکھ. تو سارا کچھ تو نہیں دکھایا، ایک تجلی زمین آسمان سے بچا کر ڈالی. چونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو براہ راست ڈال دے تو ساتوں زمین آسمان جل کے راکھ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بچاتے ہوئے اپنی تجلی کا ایک ادنا سی جھلک دکھائی. اللہ کی کوئی چیز ادنا نہیں ہے. آپس کے لحاظ سے ایک جھلک دکھائی. موسیٰ علیہ السلام پر نہیں، پہاڑ سے روشنی لوٹی ادھر. تو 40 دن موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے رہے، ہوش نہیں آیا. ہائے ہائے یہاں تو پردے ہی اٹھ گئے. فکان قاب قوسین. پتہ قاب قوسین کہتے کسے؟ یہ ہے کمان. یہ کمان ہے عرب، یہ کمان ہوتی تھی تو اس کے وہ ایک تار ہوتا تھا یہاں جس پر رکھ کر وہ تیر چلاتے تھے. یہ سمجھو اب یہ کمان کی لکڑی ہے اور یہ کمان کا ایک سرا ہے، دوسرا کمان کا یہ سرا ہے. دیکھ رہے ہو؟ ارے بولو. اس حصے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قاب. یہ قاب ہے، یہ اس کو کہتے ہیں قاب، اس کو بھی کہتے ہیں قاب. تو یہ جو قاب کا سرا ہوتا ہے اس کے ساتھ تار ہوتا ہے، یہ تار جس پر تیر چلاتے ہیں. جب عرب آپس میں لڑ کے صلح کرتے تھے تو اپنا کمان ایک عرب سردار یوں لاتا تھا، دوسرا سردار اپنی کمان کو یوں لاتا تھا اور دونوں سروں کو یوں آپس میں ملا دیا جاتا تھا. یہ صلح کی نشانی ہوتی تھی کہ آپس میں مل گئے، صلح ہو گئی. تو پھر جب کسی سے تعلق محبت قرب بڑھ جاتا تھا تو وہاں یہ مثال پیش کی جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں ہیں بھائی وہ تو ایک جان دو قالب ہیں، ہے نا، وہ تو یک جان ہیں، تو ایک جان دو قالب ہیں. تو من شدم من تو شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقس نہ گوید بادزی، من دیگرم تو دیگری. یہ سارا کچھ ہمارا محاورہ ہے. اردو کا بھی بتایا، فارسی کا بھی بتایا. عربی زبان کا محاورہ ہے قاب قوسین. قاب قوسین، ایک کمان یہ ایک یہ، دونوں کے سرے آپس میں مل گئے، یہ مل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تو ہے نا سورہ نجم، اس میں تو یہ قول جبریل کے بارے میں، ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں. لیکن بخاری شریف کی روایت میں جو قاب قوسین وہ تو خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے ایسے قریب ہوا جیسے قاب قوسین ہوتے ہیں. وہ بخاری کی روایت ہے. قاب قوسین یہ ہو گیا. اتنا اتصال. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے او ادنا، نہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہوا تو وہ قرب کون اب بتا سکتا ہے. لہذا ہم اس پر ایمان لائے بغیر کسی شکل تصور کو سوچے ہوئے. جیسے ہم اللہ کے ہاتھوں پر ایمان لائے، اس کے پاؤں پر ایمان لائے، اس کی آنکھوں چہرے پر ایمان لائے، لیکن کوئی تصور بنائے بغیر. یہ جو عرش کے اوپر اللہ کے نبی کی پرواز ہوئی اس کو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا، بس اتنا کہہ دیا رائے تو ربی. بس ایک روایت میں رائے تو نورن، میں نے نور دیکھا. دوسری روایت میں سریا رائے تو ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. کیا دیکھا، کیسے دیکھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی پردہ ڈالا. ہم بھی ایمان لائے. ہم کسی بھی کیفیت میں اس کو نہیں سمجھ سکتے. بغیر کسی کیفیت کو ذہن میں لائے ہوئے ہم اس پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کی بلندیوں کو بتایا، مقام کو بتایا. اور
وہ دل جس دل پر اللہ تعالیٰ نے علم کو اتارا